حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک عظیم کریم نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی انسان تھے۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا۔ پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک جو کی روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی۔ دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تب فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ انہوں نے شک کے طور پر نہیں کہا تھا بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک موت کا فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں رہے۔ اس ایک صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب آپ 100 سال گزر گئے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ آپ سب کچھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا۔ ہڈیوں پر گوشت پوست اور بال بن گئے۔ پھر جسم میں روح ڈالی گئی اور آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے؟ آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب آپ سو کر اٹھے یعنی کہ موت کے بعد اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس۔ دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح تھی، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے فرمایا لم یتسنہ، یہ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے
عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ البقرہ میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو کوئی بھی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے۔ آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، وہ دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دی، وہ اپاہج نہ رہی، وہ تندرست ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ سب بھی بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں دیکھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت وہاں موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی نہیں یاد تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے آتش نظر کر دیا تھا۔ اب کسی کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھوا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات کو ایک محفوظ مقام پر چھپا دیا تھا جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو لے کر وہاں گئے اور وہ نسخہ نکلوایا، مگر اس کے ورق اب بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ بھی مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اس لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے مقام پر پیش آیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ
اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور زکریا و یحییٰ کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں کسی کو تورات یاد نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی۔ ابن عساکر نے ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ کو تورات زبانی لکھنے کا واقعہ جو تھا وہ بیان فرمایا کہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام تو بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ پھر تورات کا تواتر جو تھا اترنا عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی اور آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔